دوستو اس قسط کے آغاز میں ویسولیس جیل میں ایلینا کے پاس پہنچتا ہے۔ ایلینا کہتی ہے وہی رک جاؤ اور دور رہو مجھ سے۔ ویسولیس ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کیسے تم پر شک کیا، میں غصے میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے تمہارا یقین نہ کر کے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ ایلینا کہتی ہے اب تمہیں کیسے یقین آیا کہ میں بے گناہ ہوں؟ ویسولیس کہتا ہے ارطغرل نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا تھا، مجھے معاف کر دو۔ ایلینا کہتی ہے ویسولیس تم نے کیسے مجھ پر شک کیا تھا، اب میں تمہیں کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ ویسولیس کہتا ہے مجھے صرف ایک اور موقع دو ایلینا، میں ثابت کروں گا کہ میں تمہارے لائق ہوں۔ کچھ دیر میں ایلینا رضامند ہو جاتی ہے، پھر ویسولیس اس کی ہتھکڑی کھولنے لگتا ہے۔ ایلینا کہتی ہے تم میرے آنسوؤں کی وجہ سے اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھو ویسولیس، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں نے ارطغرل پر بھروسہ کیا اور اس نے ہم دونوں کے ساتھ کھیل کھیلا۔ ویسولیس پوچھتا ہے تو تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ایلینا کہتی ہے میں تم سے کیسے ناراض رہ سکتی ہوں ویسولیس، میں تم سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ دوسری طرف ارطغرل دھندار کو کہتا ہے اب تم بڑے ہو چکے ہو دھندار، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تمہارے لیے ایک لڑکی تلاش کریں، لیکن ہمیں دل کے معاملات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت ہم ایک نازک صورتحال میں ہیں، اس لیے اس کام کے لیے یہ صحیح وقت نہیں ہے۔ تمہیں اپنے دل کو قابو میں رکھنا ہوگا، خود سے کوئی فیصلہ نہ کرنا، پہلے ہم سے مشورہ کر لینا۔ دھندار کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو بھائی، میں کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا جس سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اس کے بعد دھندار باہر نکل جاتا ہے، اتنے میں حکیم آرتک اندر داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے نکایا سے سلطان کا ایک پیغام رساں آیا ہے سردار، وہ فوراً آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے کہاں ہے وہ؟ حکیم آرتک کہتا ہے وہ قبیلے میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر ارطغرل فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ویسولیس اورال اور چولپن کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے آجا تورین کے بارے میں آپ نے جو کہا تھا وہ صحیح نکلا، تم دونوں کی وجہ سے میں غدار کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوا، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر ویسولیس چولپن کو کہتا ہے کہ تم ایلینا کے پاس جا کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرو۔ چولپن باہر نکل جاتی ہے۔ پھر ویسولیس کہتا ہے ارطغرل نے میرے قلعے کو خنجر سے چیر پاڑ دیا ہے، وہ میرے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن اب سے اس کے جاسوس میری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ اس کے بعد ویسولیس کا کمانڈر اندر داخل ہوتا ہے۔ کمانڈر اسے بتاتا ہے کہ آپ کی درخواست پر شہنشاہ نے مزید سپاہی بھیج دیے ہیں تاکہ ترکوں کے حملے کی صورت میں وہ ہمارے کام آ سکے، وہ کچھ دنوں میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف سلطان کا آدمی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ ویسولیس نے اپنے شہنشاہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ ترکوں نے امن کو خراب کر دیا ہے اور جنگ چھیڑ دی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے اس کے آدمیوں کو مار دیا تھا اور اس کے کمانڈروں کو قلعے میں لٹکا دیا تھا، لیکن شہنشاہ ایک عقل مند آدمی ہے، وہ جانتا ہے کہ ویسولیس جنگ چاہتا ہے، اس لیے اس نے ان واقعات کی وجہ سے ویسولیس کے لیے مزید جنگجو بھیج دیے ہیں تاکہ وہ صورتحال سے نمٹ سکے۔ ارطغرل کہتا ہے وہ آدمی ایسے نہیں آ رہے، وہ لازمی جنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ آدمی کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہو ارطغرل، شہنشاہ جانتا ہے کہ ترک کتنے مضبوط ہے، اگر اسے محسوس ہوا کہ ترک قبیلے کمزور حالت میں ہے تو وہ جلد جنگ چھیڑ دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم تیار ہیں، اگر ان کا شہنشاہ جنگ چاہتا ہے تو یہ آدمی اسے کم پڑ جائیں گے۔ دوسری طرف چولپن ایلینا کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے زخم صاف کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے ویسولیس کیسے تمہارے ساتھ ایسا
کر سکتا ہے؟ ایلینا کہتی ہے اسے ایک غلط فہمی ہو گئی تھی ورنہ وہ کبھی ایسا نہ کرتا۔ ہم حالت جنگ میں ہیں اس لیے مجھے اس صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری طرف دندار اکیلا ایک طرف بیٹھا ہوا تھا اور کافی غصے میں تھا۔ اتنے میں کنیلی اسے دیکھ کر اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کا منہ کیوں لٹکا ہوا ہے دندار صاحب، کیا ہوا ہے؟ دندار کہتا ہے کچھ نہیں کنیلی خاتون، میرا منہ ٹھیک نہیں ہے۔ کنیلی کہتی ہے میں سمجھ گئی، اگر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو میں زور نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے تو دندار کہتا ہے بعض دفعہ آپ کے اپنے گھر والے دشمن سے بھی زیادہ برا سلوک کرتے ہیں۔ کنیلی کہتا ہے کیا انہوں نے میری وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بات نہ کرو اور آپ پریشان نہ ہو۔ میں دو بھائیوں کے درمیان مخالفت پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ دندار کہتا ہے کنیلی جب میں نے پیار کیا ہے تو میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، حتیٰ کہ پوری دنیا بھی میرے خلاف کیوں نہ ہو جائے۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اگر انہوں نے تمہیں پریشان کیا تو ہم ان کا سامنا کریں گے۔ اس کے بعد کنیلی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد دندار اپنی والدہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے علیمہ خاتون نہیں چاہتی کہ میں کنیلی کے ساتھ شادی کر سکوں، اس لیے انہوں نے بھائی کو بتا دیا اور بھائی بھی چاہتے ہیں کہ میں کنیلی سے دور رہوں۔ ٹریننگ ایریا میں انہوں نے جو کیا اور اب اس کے بعد مجھے جو باتیں سنائی وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگی، وہ مجھے غصہ دلا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر دندار وہاں سے چلا جاتا ہے اور آئمہ خاتون کے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکتا۔ تھوڑی دیر بعد ارطغرل واپس قبیلے پہنچ جاتا ہے اور عبد الرحمن کو کہتا ہے دوان اور دندار کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ دوسری طرف سپاہی ٹریننگ ایریا میں موجود تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب نے دوان اور دندار صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں عبد الرحمن کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی اسلحان کے پاس آ کر کہتا ہے اسلحان خاتون کونیا سے ایک پیغام رساں آیا ہے۔ اسلحان خاتون کہتی ہے اسے اندر بھیجو۔ پھر ایک سلجوق سپاہی اندر داخل ہوتا ہے اور اسلحان کو امیر سعادتین کی طرف سے خط دیتا ہے۔ اسلحان خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے اور کچھ پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف دوان اور دندار ارطغرل کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ دونوں کو ایک بہت اہم ذمہ داری دے رہا ہوں۔ کل صبح سویرے آپ دونوں کونیا روانہ ہوں گے اور سلطان کے پاس ایک پیغام لے کر جائیں گے۔ وہ پیغام میں لکھ کر نہیں دے سکتا بلکہ آپ کو دماغ میں یاد کرنا ہوگا۔ پھر ارطغرل ان کو پیغام بتانے لگتا ہے جو اسے نقایا سے آنے والے آدمی نے بتایا تھا۔ دوسری طرف علیمہ اسلحان سے پوچھتی ہے کیا بات ہے اسلحان خاتون، کوئی بری خبر ہے کیا؟ اسلحان کہتی ہے امیر سعادتین چاہتے ہیں کہ میں النگین جا کر ان کے والدہ سے ملاقات کروں اور شادی کی تیاریاں بھی وہیں جا کر کروں۔ علیمہ پوچھتی ہے تو کیا سوچا آپ نے؟ اسلحان کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، ہو سکتا ہے کہ میرا وہاں جانا بہتر ہو۔ دوسری طرف دندار کنیلی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کنیلی خاتون آپ کے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ کنیلی کہتی ہے آپ اور آپ کے بھائی کے درمیان تناؤ نہیں پیدا کرنا چاہتی، لیکن آپ پریشان نہ ہو، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا جب آپ میرے ہو جائیں گے۔ دندار کہتا ہے انشاءاللہ آپ میری بیوی بنو گی۔ کنیلی پوچھتی ہے کب ہوگا ایسا؟ دندار کہتا ہے جلد سے جلد انشاءاللہ۔ ابھی مجھے اہم ذمہ داری ملی ہے، میں صبح سویرے روانہ ہو جاؤں گا، واپس آ کر میں بھائی سے بات کروں گا
گا۔ پھر کنیلی ایک رومال نکال کر اسے دیتی ہے اور کہتی ہے یہ آپ کو میری یاد دلائے گا۔ دندار کہتا ہے جب تک یہ رومال میرے پاس ہے میں کونیا کے راستے پر آپ کو نہیں بھول پاؤں گی۔ کنیلی کہتی ہے تو کیا آپ کونیا جا رہے ہیں؟ پھر دندار کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے کنیلی کو کچھ زیادہ ہی بتا دیا۔ پھر وہ کنیلی کو کہتا ہے یہ راز ہم دونوں کے درمیان رہے گا، یہ راز بالکل بھی کسی کو مت بتانا۔ کنیلی کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اسی دوران آجار بھی انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ پھر کنیلی کہتی ہے آپ کا سفر محفوظ ہو، آپ کا انتظار کروں گی۔ دندار وہاں سے چلا جاتا ہے اور آجار فوراً کنیلی کے پاس آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے تم دونوں میں کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کنیلی کہتی ہے وہ مجھے الوداع کہنے آیا تھا بابا، وہ ایک اہم ذمہ داری پر کونیا جا رہے ہیں اور صبح سویرے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آجار مسکرانے لگتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل الیار کو کہتا ہے اللہ حافظ الیار بھائی، اب تو آپ کے حوالے ہے اور آجار پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ الیار کہتا ہے آپ پریشان نہ ہو، میں آجار کے ہر قدم پر نظر رکھوں گا۔ پھر ارطغرل اسے گلے مل کر واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آجار نے کچھ آدمیوں کو اپنے خیمے میں بلایا ہوا تھا اور کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ارطغرل اور الیار کا ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ ہم اورال صاحب کو اس قبیلے کا سردار بنانے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے ان کی نظریں ہمارے اوپر ہے، اس طرح تو ہم اپنی جانیں کھو دیں گے۔ آجار کہتا ہے پریشان نہ ہو، ان کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ابھی ایک اور مسئلہ ہے جسے ہم نے دیکھنا ہے۔ دندار کونیا جا رہا ہے، لازمی کوئی اہم بات ہوگی، اس لیے ہمیں یہ بات اورال صاحب تک پہنچانی ہوگی، لیکن الیار کے آدمی میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر آجار ایک سپاہی کو کہتا ہے یہ پیغام تم لے کر جاؤ گے۔ دوسری طرف اسلحان الیار کے پاس جا کر بتاتی ہے کہ امیر سعادتین کی طرف سے خط آیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں الگین جا کر شادی کی تیاریاں کروں، ہمارے سلطان چاہتے ہیں کہ شادی وہاں پر ہو۔ الیار کہتا ہے اسلحان باجی اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، آپ کو سعادتین سے شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ اسلحان کہتی ہے میں قسمت سے نہیں لڑ سکتا بھائی، میری قسمت یہی ہے کہ میں ان سے شادی کروں، آپ اجازت دے تو میں کائی قبیلے جا کر سب کو الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ الیار کہتا ہے ٹھیک ہے باجی، ہم اکٹھا چلیں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں آئمہ خاتون کہتی ہے میں نے دندار کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا، خوشی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ واضح ہے کہ وہ محبت میں گرفتار ہو گیا ہے والدہ، لیکن ہم اس سے اس مسئلے پر بعد میں بات کریں گے، ابھی میں اسے اور دوان کو ایک اہم ذمہ داری پر بھیج رہا ہوں کیونکہ میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔